حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں وہ کون سی غلطی ہے؟ کہا حضور اشارہ کیا تھا اپنی سہاگن سے ملنے کے لیے، جب میں وہاں گیا تو الٹا دیکھا کہ وہ شہزادی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی زبان کو ہلا کر کے سلام محبت پیش کیا۔ لنگڑی نظر نہیں آئی، گنگی نظر نہیں آئی، لنگڑی ہوتی تو کھڑی نہ ہوتی اور گنگی ہوتی، اگر زبان کی گنگی ہوتی تو سلام ہی نہ پتا چلا کہ میں کسی اور شہزادی کے پاس چلا گیا۔ یہ دوسری غلطی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سومی مسکرانے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی پہچان گئے نا، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل وہ تھے نا، وہ بھی پہچان گئے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میں نے جو کہا تھا بالکل سچ وہی ہے، تیری سہاگن وہی ہے۔ اور حیران ہو گئے، وہ حضور سرکار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ گنگی ہے۔ ارشاد فرمایا گنگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اپنی زبان سے کبھی برا کلمہ نہیں بولی ہے، بری باتوں کو نہیں نکالی ہے۔ میری بیٹی ہاتھ کی لنجی اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ پیر کی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اپنے پیر سے چل کر کے قدم کہیں غلط جگہ پہ نہیں لے گئی ہے۔ میری بیٹی ہاتھ کی لنجی اس لیے ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ کان کی بہری اس لیے ہے کہ کبھی بری بات اس نے سننے کا پسند نہیں کیا ہے۔ اپنی آنکھ کی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی نگاہوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے جا جا اے موسیٰ ابو صالح جنگی دوست، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری ہی شہزادی ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ اب ذرا انصاف سے بولو اے قدما کے مسلمانوں، ہوئے گا کوئی ایسا مائیں کا لال آج کے زمانے میں کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تیری ہونے والی دلہن لنگڑی بھی ہے، لنجی بھی ہے، گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، کانی بھی ہے، اور لڑکا تیار ہو جائے؟ نہیں تیار ہوگا، بلکہ یہاں پر دیکھنا یہ مقصود ہے کہ جب ایک شہزادی کی شادی، ایک متقیہ پرہیزگار عورت کی شادی، کنیز فاطمہ کی شادی جب حضرت عبداللہ سومی حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست سے ہوئی، جب دو نیک صورت کی، جب ماں بھی پاک ہو، باپ بھی پاک ہو، ماں نمازی ہو، باپ نمازی ہو، جب ایک نمازی شہزادی خاتون جنت کی کنیز کی ملاقات جب غلام علی سے ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اس محبت سے جو ثمرہ پیدا ہوتا ہے، جو پھل پیدا ہوتا ہے، اسی کو ساری دنیا سے پاک کر۔ سچ فرمایا میرے آقا نے کہ ساری دنیا ایک پونجی ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے۔ جس کو دیندار بیوی مل جائے سمجھ لو کائنات کی اس کو دولت مل گئی ہے، پوری دولت اس کو مل گئی ہے۔ اور جس کو نچنے والی مل جائی تو پھر مت پوچھیے، وہ تو پھر بعد میں چل کر کے پورے گھر کو نچاتی ہے، محلے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے شادی کے وقت میں خاص ضرورت پڑتی ہے دیندار پرہیزگار لڑکی کی تلاش کرنے کی، اور لڑکا بھی جب تلاش کرے تو دیندار پرہیزگار لڑکا تلاش کرے۔ ایسا ہوتا ہے، مگر آج کل اس کو لوگ بہت کم دیکھتے ہیں۔ دسترخوان مادر مہربان کے شکم مبارک میں رہ کر کے 18 پارہ قرآن کو حفظ کر لیا، سبحان اللہ، 18 پارہ قرآن کو حفظ کر لیا۔ جب ماں حافظہ ہوتی ہے تو ان کے شکم سے نکلنے والا بچہ وہ حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے۔ اپنے وقت کا بہت سے کتب بن کر کے نکلتا ہے۔ وہ غوث پاک جن کی شہرت کا ڈنکا گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر چل رہا ہے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے فضل و کمال نے ساری دنیا کو آج منقبت خانے کی طرف مائل کر دیا. اپنے ہو، بیگانے ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سب آپ کی مداح ہیں، آپ کی تعریف کرنے والے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید الافراد بھی ہیں، شہزادہ رسول بھی ہے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جن کی ماں حضرت ام الخیر بی بی فاطمہ ہے، جن کے نانا حضرت عبداللہ سومی ہے، وہ غوث پاک جنہوں نے لاکھوں کروڑوں غیر مسلموں کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، چوروں کو قطبیت عطا کی، رہزنوں کو ولایت بخشی ہے. وہ غوث پاک جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، دریا کی روشنی پر ہے، موجوں کی طغیانی پر ہے، دریا کی روانی پر ہے، مرغی اور شیطان پر غوث اعظم کا اختیار ہے. وہ غوث پاک جن کے بارگاہ میں کعبہ آپ کے در کا طواف کرتا ہے، غوث پاک کی طرح کوئی ولی نہیں ہوا. وہ غوث پاک جو مری ہوئی مرغی کو زندگی کر دی، زندگی بخش دیا. وہ غوث پاک چیل کو مار کر کے زندگی عطا فرمانے والا. غوث پاک جن کی بارگاہ میں سورج بھی صلاۃ و سلام کی ڈالی پیش کرتا ہے. خود میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کا پہلا دن اس وقت تک نہیں آتا جب تک میری بارگاہ میں آ کر مجھ کو سلام نہیں کر لے اور مجھ کو یہ نہ بتا دے کہ اس سال میں کہاں پر کیا ہونے والا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مہینے کا پہلا دن اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک میری بارگاہ میں آ کر مجھے سلام نہیں کر لے اور مجھے یہ نہ بتا دے کہ اس مہینے بھر کے اندر کہاں پر کیا ہونے والا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ہفتہ کا پہلا دن اس وقت تک نہیں آتا جب تک میری بارگاہ میں مجھے سلام نہ کر لے، مجھے یہ نہ بتا دے اس ہفتے میں کہاں کیا ہونے والا ہے. حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ صبح کا یعنی ہفتے کا پہلا دن اس وقت تک نہیں آتا جب تک مجھے سلام نہ کر لے. سورج اس وقت تک پردے سے باہر نہیں آتا جب تک مجھے سلام نہ کر لے اور یہ نہ بتا دے کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک کیا ہونے والا ہے. وہ غوث جو سینے سے علم قرآن صرف کر لے، علم لدنی عطا فرما دے. وہ غوث پاک جب منٹوں میں سینے سے علم نکال بھی لے اور منٹوں میں واپس کر بھی دے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا فرمانے عالی شان اولیاء اللہ کا دل میرے قبضے میں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں، میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں او ما علمت ان اصحاب الکہف او ما علمت ان قلوب الناس بیدی ان شئت شرفتها وان شئت اقبلت بها الی. غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تجھے معلوم نہیں لوگوں کا دل میرے لوگوں کا دل، بولیے بولیے، لوگوں کا دل میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے جلدی سے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میرے اقتدار میں ہے. چاہوں تو میں مولانا حسنین کو دے دوں، چاہوں تو قاری نجیب الرحمان کو سونپ دوں، چاہوں تو قاری اسرافیل کو دے دوں، یا چاہوں تو اپنے سامعین کو دے دوں، یا چاہوں تو اس کو نالے میں گرا دوں، اس کو گڈھے میں پھینک دوں. اس لیے کہ اختیار میں میرے ہے، قدرت میں میرے ہے، طاقت میں میرے ہے، قبضے میں میرے ہے. اب غوث پاک کی فرمان کو سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں تجھے پتا نہیں او ما علمت ان قلوب الناس بیدی، کیا تجھے نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ لوگوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے. چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اس کو اپنی طرف مائل کر لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں. اس لیے کہ جس کا دل غوث کے قبضے میں ہے، غوث کی مٹھی میں ہے، غوث پاک کے ہتھیلی میں ہے، ظاہر سی بات ہے غوث پاک چاہے تو اس دل کو اپنی طرف سے پھیر دے. غوث پاک چاہے تو اپنی طرف جھکا لے. اب چمن آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جو لوگ غوث کا دیوانہ ہوتا ہے، جو غوث پاک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، غوث پاک سے عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، غوث کی محفل سجانے والا ہوتا ہے، غوث اعظم کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، غوث پاک سے